بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کئی قسم کی ہے۔ نمبر ایک، جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ غنی پر اور فقیر پر دونوں پر واجب ہے۔ جی ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ اگر قربانی کی منت مانی ہو، چاہے غنی ہو یا فقیر، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ یعنی منت کی قربانی غنی و فقیر دونوں پر واجب ہے۔ دوسری صورت، فقیر پر واجب ہے، غنی پر واجب نہیں۔ جو مالدار ہے اس پر واجب نہیں، جو فقیر ہے اس پر واجب ہے۔ اس کی صورت یہ کہ اگر فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو فقیر پر جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب، کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو اب جو ہے فقیر کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ لیکن اگر غنی بنیت قربانی جانور خریدتا ہے تو جانور خریدنے کی وجہ سے غنی پر قربانی نہیں ہے۔ فقیر پر قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب، لیکن اگر غنی قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری صورت ہے غنی پر واجب، فقیر پر واجب نہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنت ابراہیمی کے طور پر حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے جو قربانی کیا جاتا ہے۔ یعنی قربانی کے ایام میں جو قربانی کرتے ہیں حکم خداوندی کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، وَنْحَرْ، اور قربانی کرو۔ جو قربانی کے 5 شرائط بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان ہو، اس کے ساتھ بالغ ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، مالک نصاب ہو، جس کے اندر یہ 5 شرائط پائے جاتے ہوں تو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، جو مالک نصاب ہو۔ اب فقیر کے اندر کیونکہ یہ شرائط نہیں پائے جاتے تو فقیر پر جو ہے قربانی کرنا ضروری نہیں، قربانی واجب نہیں۔ الحاصل یہ کہ قربانی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو، وہ ہے منت کی قربانی۔ نمبر 2، جو صرف فقیر پر واجب ہے، غنی پر واجب نہیں، بنیت قربانی جانور خریدنے کی وجہ سے۔ نمبر 3، جو صرف غنی پر واجب ہے اور وہ ہے یا حکم خداوندی پر عمل کی وجہ سے، یہ حکم خداوندی کی وجہ سے غنی پر جو ہے قربانی واجب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔